السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین اے رب العالمین۔ کس کو فجور کرے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اتنا سا بس، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور وہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ جو لمیٹڈ سا اختیار مل گیا یہ سب کچھ ہی ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بس اتنے سے اختیار کو نا سارا سمجھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس اب میں آل ان آل ہوں اور مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ نہیں، سب انسان اللہ تعالیٰ کے قابو میں، قدرت میں۔ انسان کا اپنا جسم بھی اس کی ہی امر سے چل رہا ہے، بھی امری ہی جو ہے نا وہ ہر جگہ چل رہا ہے ساتھ اس کے حکم کے۔ تو چھوٹا سا اختیار دینے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ دیکھا جائے کہ اس چھوٹے سے اختیار میں یہ خود خدا تو نہیں بن بیٹھتا، لیکن مسئلہ یہی ہوا کہ انسان نے اپنے آپ کو خدا ہی سمجھ لیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ چھوٹا سا اختیار دے کے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ٹیسٹ کرنا تھا، بھول ہی گیا وہ۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ، وہی اللہ ہے جس نے ابتدا کی تخلیق، تو پہلا جو انسان بنایا یا مخلوق بنائی اس نے ابتدا کی، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ لوٹائے گا اس کو، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے وہ زیادہ آسان ہے۔ دیکھیں ہم جیسے ناقص سے انسان، کمزور سے انسان، وہ بھی پہلی دفعہ کچھ کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ذرا مشکل ہے، جھجکتے ہیں ہم، جتنا بھی آتا ہو لیکن جھجک آتی ہے۔ ایک پہلی دفعہ آپ سبق سنا رہے، پہلی دفعہ آپ ٹیسٹ دے رہے تو ذرا جھجک آتی، اب جب 8-10 دفعہ کر لیں آپ تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، یا ایک دفعہ ہی کر لیا تو پھر اگلی دفعہ وہ چیز آسان ہو جاتی۔ کھانا ہی بنانا ہو پہلی دفعہ جب بنائیں گے تو مشکل ہوتا ہے، ڈرائیونگ کرنی ہو پہلی دفعہ کی بڑی مشکل، اس کے بعد آسان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کامل قدرت کا مالک ہے، پہلی دفعہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں تو دوسری دفعہ بنانا کہاں مشکل ہوگا؟ سوچیں آپ ذرا، جس کے لیے پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تو تم سوچتے دوسری دفعہ مشکل ہوگی؟ وہ احوال نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، اس کے لیے تو مشکل ہے۔ اس نے تو پہلی دفعہ بھی کن کہہ کے پیدا فرما دیا مخلوق کو، تو دوبارہ کیا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اس کی تو مثال اعلیٰ ہے، بلند مثال ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے جیسی تو لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو مثال ہی کسی کی نہیں، اس کی مثال کسی کی دے ہی نہیں سکتے کہ جی اللہ تعالیٰ ویسا ہے، اس کی وہ اعلیٰ ہے، اوپر ہے، اباب ہے، بلند مثال ہے اس کی، وہ بلند و بالا شان والا ہے، اس کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم انسانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے ریپیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو مثال بہت بلند ہے، اس کی تو مثال بھی نہیں آپ دے سکتے کہ جو ہے نا یہ ہاں جیسے میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دوبارہ کرنا ایزی ہو جائے گا، نہیں، اس کی بہت اباب ہے وہ ان چیزوں سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے۔ اصل میں اب یہاں پہ آ کے توحید کی بڑی ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ پھر بھی اتنی ساری نشانیاں دیکھ کے تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی، سب ایک اس کے فرما بردار ہیں، اس نے ہی پہلی دفعہ پیدا کیا، اس میں بھی کوئی اس کا پارٹنر نہیں تھا، اس کی مثال بلند ہے آسمانوں اور زمین میں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، پھر بھی لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے، تمہارے اپنی جانوں میں سے، اس کو تو سمجھ سکتے ہو نا۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُم، کیا تمہارے لیے تمہارے غلاموں لونڈیوں میں سے کوئی شریک ہے اس میں جو رزق دیا ہم نے تم کو؟ کیا وہ بھی تمہارے کام کاروبار میں شریک ہو جائے؟
आम तुम फी सवा, कि तुम हो जाओ बराबर बराबर, कि तुम अपने लौंडियों और गुलामों को अपने बराबर कर लो, जितना तुम्हारा काम कारोबार है हाफ हाफ उनको भी दे दो। लौंडी गुलाम को क्या देना, वो तो खैर बहुत ही सोसाइटी में नीचे समझे जाते थे। आज तो नौकर है ना, नौकरों को भी कोई अपने बराबर नहीं। अब तो हमारे यहाँ तो साथ बराबर बिठाना भी गवारा नहीं करते। कहाँ उनको अपना सारा माल देना, जी मेरे घर में से आधा तुम्हारा, मेरी फैक्ट्री में से आधी तुम्हारी, मेरा बिजनेस आधा तुम्हारा, मेरा जो बैंक बैलेंस है आधा तुम्हारा। कभी ऐसा करता है कोई? तखाफूना उनका खईफतिकुम अनफुसकुम, कि तुम उनसे इस तरह डरने लगो जैसे तुम अपने जैसों से डरते हो, कि हाँ ये मेरे से कहीं पूछ ना ले, मेरा ये नौकर या मेरा ये गुलाम ये मेरे से पूछ ना ले कि आपने ये क्यों किया। ऐसे भी नहीं करते। इस तरह अल्लाह ताला खोल के बयान करता है तुम्हारे लिए आयतें उस कौम के लिए जो जिनके अंदर अकल हो। जब तुम अपने लिए ये नहीं पसंद करते, तुम कभी ये करते ही नहीं हो, तो अल्लाह ताला के लिए कैसे सोच लेते हो कि वो अपनी मखलूक में, मखलूक क्या है, उसकी गुलाम है, वो उसके अंदर अपने साथ बराबर का उसको भी हिस्सा दे दे और उसको भी इख्तियारात दे दे और उसको भी ऐसी कुदरतें दे दे, वो भी वैसे ही करना शुरू कर दे जैसे अल्लाह ताला। अल्लाह रिस्क देता है तो वो भी रिस्क देना शुरू कर दे। अल्लाह ताला किसी को बेटे देता है या बेटियां देता है तो वो भी बेटे बेटियां देना शुरू कर दे, उसको भी इख्तियार हो जाए, जिसको बेटा देना है बेटा दे दे, जिसको बेटी देनी उसने बेटी दे दे, वो भी बेटे देना शुरू कर दे। यही जाके मांगते हैं ना, यहां से बेटा मिलेगा तो वो भी बेटा देना शुरू कर दे। यही मांगते हैं ना कि यहां से रिस्क मिलेगा, हमारे रिस्क में कुशादगी हो जाए, यहाँ पे देख चढ़ाएंगे। एक दूध वाले ने कहा था कि मैं यहाँ पे जाके मैं दूध इसलिए देता हूँ कि जी सारा साल हमारी भैंसें दूध देती रहे, इस मिजार पे जाके इसलिए देता हूँ, इनकी करम नवाजी होगी तो भैंसें दूध देंगी। तो तुम्हारे तो रिस्क का मालिक उनको ही बना लिया। तो तुम कहते हो कि ये इख्तियारात अल्लाह ताला ने उनको दे दिए, भी अल्लाह के पास भी हैं लेकिन अल्लाह ताला ने इनको भी दे दिए, अब ये भी अपनी मर्जियां कर सकते। तुम अपने नौकरों के साथ तो ऐसा करते नहीं। अल्लाह ताला की बादशाहत में कहते हो कि अल्लाह ताला ने इनको भी, हाँ जी समुद्रों पे भी अल्लाह ताला ने वो खिजर अलैहिस्सलाम को लगा दिया, वो बेड़े पार करते हैं और वो ऐसे करते हैं। अक्ल कहां चली गई? क्या हो गया? अपने लिए वो पसंद नहीं करते और अल्लाह के लिए पसंद करते। अब मुशरिकीन मक्का को तो कहते हैं वो अपने लिए तो बेटियां नहीं पसंद करते, अल्लाह के नाम बेटियां लगा दी, और आज अपने लिए ये पसंद नहीं करते। चलो वैसा शिरक नहीं है, लेकिन आज अपने लिए पसंद नहीं करते कि अपने नौकरों को, हालांकि वो तो इंडिपेंडेंट एक आजाद इंसान है, वो हमारे गुलाम नहीं है। हमारे नौकर हैं या आपके दफ्तर में कोई काम करते हैं आपके जूनियर, और आप उनको लेके तो अपना आधा आधा कारोबार करना शुरू कर दें, लेके अपने पैसे उनके साथ आधे आधे कर दें, फिर उनसे डरे भी कि हाय ये मेरे से पूछना ले। कभी आप इस तरह डरते हैं? नहीं डरते ना। तो फिर अल्लाह ताला के लिए कैसे सोच सकते हैं अल्लाह ताला भी इनसे पूछ पूछ के काम करेगा कि ये मुझसे कहीं पूछ ना ले कि अल्लाह तूने इनको क्यों बेटी दे दी, तूने तो इनको बेटा देना था, ये तो मेरे मुरीद है, मेरे फॉलोअर है, तो इनको तो ज्यादा मिलना चाहिए, या इनको तो इनकी तो सीधे जन्नत के अंदर एंट्री होनी चाहिए। अल्लाह ताला इनसे पूछ पूछ के करेगा, इनसे डरता होगा, इनकी बात को सुनेगा, नाउजुबिल्ला। तो कोई अक्ल भी करनी चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर से ही मिसाल दी है, तुम इसको तो समझ सकते हो ना। इस मिसाल से भी नहीं समझ आती। अपनी तो चीजों में किसी को शरीक ना करना और अल्लाह के पार्टनर बना देना उसकी खुदाई में। वो काम जो अल्लाह ताला खुद करता है उसके अंदर समझ लेना कि इनका भी इख्तियार हो गया। तुम क्यों नहीं ऐसे कर लेते? किसी को आज तक आपने दुनिया में ऐसे करते नहीं देखा। बिलियनियर लोग भी हैं ना दुनिया में, वो भी नहीं इस तरह करते, लेकिन अल्लाह के लिए बड़े आराम से ऐसा सब कर रहे हैं। जबकि ये तो अल्लाह की मखलूक है, जो चाहे कोई भी हो, चाहे वो रिश्ता हो, जिन हो, पैगंबर हो, सब अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक को दे देगा इख्तियारात। असल बात यह है कि बल्कि क्या बात है, बल तब असल बात यह है कि बल्कि ये तो फॉलो करते हैं बस अपनी डिजायर्स को,
یہ جنہوں نے ظلم کیا نا، یعنی جو یہ شرک کرتے، بلے تبا الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو، بغیر علم، ان کو پتا ہے نہیں اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے چلنا کیا ہوتا ہے؟ بس اپنے دماغ کے اندر آیا اسی طرح بنا لیا، وہ جی اس کو خواب آ گیا، اس کو ایک فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے جی یہاں پہ مانیں گے منت تو ایسا ہو جائے گا، جی یہی دیتے ہیں، جی فلانے نے ایسا کیا تھا تو اس کے ساتھ، بس باتیں۔ دل خود کا کرتا ہے کہ یہاں پہ جا کے ماتھے ٹیکیں، تو بس دل کر گیا نا جو، وہی کرنا شروع کر دینا، یہ خواہشات کا بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بدترین معبود ہے جس کی پوجا کی جائے، خواہش نفس، کہ جب دل میں بات آ گئی تو اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایسے بندے کو پھر کون سمجھا سکتا ہے نا؟ اسی لیے فرمایا فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اس کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے۔ اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کان آنکھیں بند کر دیے، ان کے دروازے بند کر دیے، کچھ سننا ہی نہیں چاہتے، انہوں نے بس وہ کرنا ہے جو ان کا دل کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ، خواہشات کا بندہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی عقل نہیں، بس جدھر کو دل کر گیا ادھر کو چل پڑے۔ خواہش کا کوئی سٹینڈرڈ تھوڑی ہوتا ہے، بس دل میں بات آئی تو اندھا دھند اسی طرف چل دیے۔ مثلا کسی انسان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں عورت بن جاؤں، عورتوں والے لباس پہنوں، اس طرح کا ہی رنگ روپ اپناؤں، تو وہ اس طرف چل پڑا۔ کسی کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ چلو نہیں میں مرد ہوں تو میں عورت کے ساتھ نہیں، مرد کے ساتھ اپنا جوڑا بناؤں، وہ اس طرف چل پڑا۔ آپ دیکھیں جو اندھا دھند خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی دنیا بھی خراب اور آخرت تو خراب ہے ہی۔ اسے ایک انسان کو، عام انسان کو پوچھیں اس کی خواہش کیا ہوتی؟ میں جی بس سارا دن صوفے پہ پڑا رہوں، کھاتا رہوں، پیتا رہوں، بس مزے مزے کے کھانے آتے رہے، ریلیکس کرتا رہوں، روز ہی ویکیشن ہی رہے اور کبھی مجھے کچھ کرنا ہی نہ پڑے، تو کیا وہ کبھی کامیاب ہو جائے گا؟ وہ تو تباہی ہی ہے۔ تو خواہشات کے آگے اگر بند نہ باندھے جائیں، خواہشات کو کنٹرول نہ کیا جائے، تو یہ تو انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ ہم خواہشات کے بندے نہیں بن سکتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خواہشات تو انسان کو دماغ میں دیکھیں پاپ اپ کی کوئی چیز، بس آپ اسی کے پیچھے اگر چل پڑیں گے تو خواہشات تو کہیں پہ بھی لے جائیں گی۔ خواہشات کو کوئی اینڈ ہوتا ہے بھلا؟ اور خواہش والے بندے کا تو یہ بھی نہیں پتا اس نے کل کو کیا کرنا ہے، کوئی جو بھی چیز آئے گی دماغ میں کل کو وہ شروع کر دے گا۔ تو حق اور باطل خواہش کی بیس پہ نہیں ہوتا، حق اور باطل کے اپنے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم نے اس پہ چلنا ہے، خواہش پہ نہیں۔ میرا دل نہیں کرتا یا میرا دل یہ کرتا ہے، تو پھر آپ تو دل کے ہی بندے ہیں، دل کو آپ نے خدا بنا لیا۔ تو یہ کہنا چھوڑ دیں میرا دل، دل کو توڑیں، ایک طرف ڈالیں اس کو اور اللہ کے بندے بنیں۔ اور اگر دل کے پیچھے چلتے رہے تو یہ دل کہیں رکنے والا نہیں ہے، اس کے اندر روز ہی نئی خواہش آتی رہیں گی۔ پھر شیطان ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے نا، وہ شیطان کا تو کام ہی ہے، وہ اس کو کبھی راستے پہ آنے تھوڑی دے گا۔ اللہ کے غلام ہونے میں اور خواہش کے غلام ہونے میں بہت فرق ہے۔ تو فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ ہی بھٹکا دے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھٹکانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جس نے یہ کر لیا، سوچ لیا کہ میں نے بس اپنی خواہش کے پیچھے چلنا۔ اور ایسے لوگ بھی مشرکین مکہ میں سے دیکھیں، خواہش کے پیچھے ہی تھے نا، یہ ان کی خواہش ہی تھی، خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے کہ بتوں کے آگے بس جھکے، اور بغیر علم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو علم اتارا ہے، علم کے اوپر چلتے تو اس طرح خواہشات کے بندے نہ بنتے۔ اس کا مطلب جب علم آ جاتا ہے نا تو پھر انسان خواہشات کا بندہ نہیں رہ سکتا، واقعی اگر وہ علم کے معاملے میں سیریس ہو۔ جب انسان علم نہ لے تو پھر وہ خواہشات کے پیچھے ہی چلے گا۔ آپ دیکھ لینا جب علم نہیں ہوتا تو اب جو جس طرح کہہ دیتا ہے اس طرح سے، اچھا اب میرا دل کرا یہ تو میں اس طرف چل پڑی، اس نے یہ بتا دیا مجھے یہ اچھی چیز لگی تو اس طرف چل پڑی، کہیں سے کچھ سن لیا، اچھا تو یہ تو بڑا اچھا اس نے بتایا،
چلو اس طرف خود بھی چل پڑے. علم نہیں ہے نا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور ان کا کوئی بھی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا ان کے لیے. جو خود ہی خواہش کے پیچھے چلنے کو اپنا مقدر بنا دے, پھر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. فَأَقِّمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کیا نصیحت کی گئی؟ آپ سٹریٹ رکھیں, قائم رکھیں, جما کے رکھیں. قائم رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جم جائیں, ثبات. وجہک للدین حنیفہ, اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کے, فوکسڈ, ادھر ادھر نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کو اب اپنا الہ بنایا ہے نا, تو اس کے سوا اب کسی اور کی بات نہیں ماننی. قائم ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ میں نے اللہ ہی کی ماننی. اب وجہ کا کیوں کہا؟ چہرے کا مطلب یہ کہ اپنا رخ اس کی طرف قائم کرنا. تمہاری نظر اب دین پہ لگی ہو, یکسو ہو کے, بس اس پہ ہی چلنا ہے. زندگی میں کہیں بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی, کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا, نہ ماں کی طرف, نہ شوہر کی طرف, نہ دوستوں کی طرف, رب کی طرف نظر لگاؤ. اپنے چہرے کو جما دو اس طرف, فوکسڈ رہو. یہ دیکھو دین کیا کہتا ہے, ملاوٹیں نہ کرو اس میں, صرف اور صرف اللہ کی مانو. اوروں سے مشورے نہ لو کیسے زندگی گزارنی ہے, یہ کروں کہ نہ کروں. رخ اللہ کی طرف کرو, اور ایسا ہی انسان مطمئن رہ سکتا ہے, ورنہ بے چینیاں ہی رہیں گی. پھر فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ اللہ کی فطرت ہے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ یہاں پہ اس کو دو طرح سے آپ سمجھیں. یعنی ایک فطرت کا معنی کیا ہے کہ تخلیق, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ انسان. فطرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تخلیق, اور ایک مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر, جو جیسے ہم کہتے ہیں نا فطرت ہے انسان کی, جس چیز کے اوپر انسان کو رکھا, اور یا دوسری کے جو استعداد اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی, صلاحیت پیدا کر دی توحید کو قبول کرنے کی, طبیعت میں اس کے جو لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. اب میں اس کو نا دو طرح سے آپ کو سمجھاؤں گی. پہلی بات میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق, فطرت کا معنی. فطرہ ویسے مطلب ہوتا ہے پھاڑنے کا معنی. تو مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ مخلوق کو جس پہ پیدا کیا. تو دو طرح سے اب اس کو سمجھیں. نمبر 1, وہ دین جس پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو, وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ تعالیٰ کی فطرت کو وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر, یعنی اس کے اوپر ہی قائم رہنا. پیچھے سے کیا بات آ رہی ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, قائم کرو اپنے چہرے کو دین کی طرف یکسو ہو کر. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسان کی پیدا کی ہے نا, یعنی جو انسان کو جس پہ پیدا کیا, کس پہ پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ تو انسان کو, اپنے بندے کو حنیف ہی پیدا کرتا ہے, توحید پہ ہی پیدا کرتا ہے. پھر جو اس کا ماحول ہوتا ہے, ماں باپ اس کو کسی طرف لے چلتے ہیں, شیطان اس کو اس ماحول میں جو ہوتا ہے تو اس کو کہیں اور کا اور ہی لے جاتا ہے, اور وہ شرک کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا اس کے اندر پروگرام, جس کو کہتے ہیں نا پروگرامڈ ہے, جیسے ہمارے کمپیوٹر میں پروگرامڈ ہے, ہمارا فون ہے ایک پروگرام کے مطابق چلتا ہے. ہمارے اندر پروگرامنگ جو کی گئی ہے نا, وہ ہے توحید کو ماننے کی. یہ ہماری فطرت ہے, اس پہ ہمیں بنایا گیا ہے. اس کے بعد کرپٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جب کوئی وائرس آ جاتا ہے, یعنی یہ جو ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. اگر ایک بچے کو جیسے وہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, کوئی شیطان نہ ہو اور کوئی ماحول کے اثرات نہ ہو, تو وہ پکا توحید والا ہوگا, توحید پہ ہوگا, دین اسلام پہ ہوگا.
یہ بعد میں کرپشن آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اندر جو پروگرامنگ کی ہے وہ اسلام کی ہوئی ہے, وہ توحید کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی ہے, اللہ کی پہچان کی اندر پروگرامنگ رکھی ہوئی ہے. انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں, اس انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ذرا, اس آیت کو ذرا غور سے سمجھیے گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اسی پر رہنا ہے تمہیں, اسی پہ رہو. ٹھیک ہے, کہ کسی اور چیز کو نہیں قبول کرنا. آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مثال کے طور پہ پیدا ہوا ہے, اب اس کو تو تھوڑی کوئی نمک مرچ ان چیزوں کا پتا ہے, وہ ایک پلین فوڈ کھانے کا عادی ہے. اس کے بعد ماں باپ اس کو مرچوں کو عادی بناتے ہیں, کوئی تیز مرچ آنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی ہلکی کھاتا ہے, اب اس کے اوپر اس کو کرتے تھے, پھر اس کے بعد ان کو پھیکا اچھا ہی نہیں لگتا کیونکہ وہ تیز مرچ کا عادی ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ماں باپ بچے کو پھر ادھر ادھر لے جاتے ہیں, شرک کی طرف, ادھر کی طرف, وہ اسی کا عادی بن جاتا ہے. لیکن شروع سے وہ اس پہ نہیں تھا, اس کی تخلیق اس پہ نہیں تھی, شرک پہ. اس کی تخلیق میں نے آپ کو بتایا پروگرامنگ میں اس کی توحید ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس طرح سے لٹرل سینس میں اس کو آپ نے سمجھ لیا. دوسرا اس کا معنی فطرت کے معنی میں نے آپ کو بتایا خلقت کے لیے, یعنی جس حالت پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, جس جسم کے ساتھ پیدا کیا, وہ اس کی فطرت ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کیا ہے لوگوں کو جس فطرت پہ, لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی ساخت جو اس نے جس طرح سے پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت میں, حیات میں تبدیلی نہ کرو. کوئی تبدیلی نہیں ہے, مطلب اس میں تبدیلی آپ نہیں کر سکتے, تبدیلی کرنے کا راستہ بند کر دیا گیا. میں کہتی ہوں یہ آیت پتہ نہیں اس زمانے کے اندر تو لوگوں کے لیے اس معنی کے لحاظ سے ریلیونٹ تھی یا نہیں تھی جتنی کہ آج ہے. آج ہمارے سامنے اتنا بڑا یہ فتنہ آ چکا ہے جس میں لوگ اپنی جنس تبدیل کر رہے ہیں, مرد عورتیں بن رہے ہیں, عورتیں مرد بن رہے ہیں, اپنے ایسے ہارمونز لے کے, ایسی سرجریز کرا کے, اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس سے, بلکہ مرد عورت, عورت مرد کیا بننا, کوئی کتا بن رہا ہے, کوئی بلی بن رہا ہے, کسی سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے کیا بننا ہے, لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تو تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی, اور نہ کرو, یہ مانا ہے. اللہ اکبر. یہ ویسے بات خبر کی ہے لیکن مانا اس میں فعل نہیں کا ہے کہ نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں لا تبدیل لخلق اللہ, اس کا مطلب یہ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آج ہو رہا ہے قرآن کی روح سے بھی یہ جائز نہیں ہے. یہ قرآن کی اس آیت کو نہ ماننا ہے, انکار کرنا ہے اس کا. یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ نہیں آپ تبدیلی کر سکتے, اور ہم سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں جہاں پہ شیطان کی بات اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے سورہ نساء 19 میں کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں, مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا, میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزویں ڈالوں گا, میں ضرور ان کو حکم دوں گا یہ ضرور مویشیوں کے کان چیریں گے, اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, وہاں بے بھی خلق اللہ کا لفظ آئے. یہاں پہ کہا گیا نہیں تبدیل کرو, وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے میں ضرور تبدیل کراؤں گا. تو یہ شیطانی ایجنڈا ہے جو آج اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ انسان اس چیز کو, ایسا فتنہ تو کبھی تھا ہی نہیں, انسان اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بھی کوئی اس کی مرضی ہے. مرضیاں تو ہماری چلیں گی, اب ہم خود بتائیں گے کہ ہم نے کیا ہونا ہے. ہم نے مرد ہونا ہے, عورت ہونا ہے, ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے بلی ہونا ہے کہ کتا ہونا ہے, ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے.
یہ کہاں سے فتنہ آ گیا؟ یہ تو صریحاً کلیئرلی جو قرآن نے کہا ہے اسی طرح سے یہ کر رہے ہیں شیطان کے، اس کے اوپر چل رہے ہیں جو اس نے قسم کھا کے کہا تھا۔ دیکھ لیں آپ سورہ نساء 119، اور یہاں پہ کہہ دیا گیا لا تبدیل لخلق اللہ، لٹرل سینس میں تو وہ ہے ہی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی دین میں، اس کی جو جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بعد میں لوگ تبدیلیاں کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح ہی توحید پہ ہی پیدا کیا انسان کو۔ دوسرا بھی مانا ہے کہ اس کی تخلیق فزیکلی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور نہیں لائی جا سکتی، انسان کو روک دیا گیا۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا جب بھی فطرت کے خلاف چلیں گے نا تو کیاس ہوگا، بے چینیاں ہوں گی، بے سکونیاں ہوں گی۔ جیسے ہم نے عورتوں کو مردوں والے رول بھی دے دیے اور عورتوں والے بھی رول ان کو ادا کرنے، تو بے چینیاں ہیں نا۔ اسی طرح آپ فطرت میں کہیں پہ بھی چینج لائیں گے، بے چینی ہوگی، بے سکونی آئے گی۔ یہ کوئی کتا بلی بن کے کوئی سکون نہیں مل جائے گا۔ اپنی جنس کو چینج کر کے مرد عورت مرد کر دے، لعنت کی گئی ایسے مرد پہ جو عورتیں بننے کی وہ کرے۔ اس وقت تو ایسے نہیں بنتے تھے، اس وقت کیا ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بھئی کوئی مثلا کوئی عورت ہے وہ مردوں والے کپڑے پہننا شروع کر دے، یا مردوں والے جوتے، یا مردوں والا ہیئر سٹائل، یا ایسے ایکشنز کرنے لگے، تو اس پہ بھی لعنت بھیجی گئی۔ آج تو پوری اپنی جنس ہی چینج کروا رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے تو یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا ہے اگر وہ ایسا کرے۔